چاہتی ہے اور قدرت جب مدد کرنے کے لیے آتی ہے، میرے امام فرماتے ہیں میرے رب کا مجھ پہ فضل تھا، مجھے کوفہ سے کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ حضرت امام حماد کا مدرسہ تھا جہاں سارا علم مجھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضور نے حضرت سلمان کے کندھے پہ اس طرح ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا لو کان الدین بالسریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، کہ اگر دین سریا کی بلندیوں پہ بھی پہنچ جائے تو ان کی اولاد انہیں وہاں سے بھی لے کر کے آ جائے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث پاک سے محدثین کرام نے فرمایا کہ مراد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ کام کیا جو آپ سے پہلے ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ کو پہلا فقہ کو مدون کرنے کا شرف حاصل ہوا، پہلے تدوین فقہ جان رہے، کروڑوں سلام ہو روح امام اعظم پر کہ آپ نے 12,90,000 مسئلوں کا جواب آج سے تقریباً 1300 برس پہلے لکھ کر کے 12,90,000، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں یہ کیوں ہوا؟ ایک تو حضور کی بشارت اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا حضرت زوتی، اسلام لانے سے پہلے ان کا نام تھا زوتی، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کا بھی نام پڑا نعمان، اپنے دادا کے نام پہ ان کا نام رکھا گیا۔ ذرا غور فرمائیں، آج تو ہم بچوں کا نام سوچتے ہیں ایسا نام رکھے جو ہمارے گھر میں چھوڑے ہمارے محلے میں بھی نہ ہو۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت ثابت نے کہا نہیں، یہ میرے باپ کی محبتوں کا ثمرہ ہے، میں اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ نعمان لکھوں۔ حضرت زوتی بڑے مالدار گھرانے کے تھے اور اچھا کھاتے پیتے تھے، تو جب انہیں خبر ملی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لانے والے، یہ کوفہ یہ معمولی شہر نہیں ہے، کوفہ کو 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے تعمیر فرمایا، یہ وہی کوفہ ہے جہاں 70 سے زیادہ اصحاب بدر نے رہائش اختیار کیا، یہ وہی کوفہ ہے جہاں 300 سے زیادہ اصحاب بیعت صحابہ کرام نے سکونت اختیار فرمائی، 1000 سے زیادہ صحابہ کرام، اور سنیں سب سے بڑا شرف کوفہ کو یہ حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے معلم بنا کر بھیجے۔ چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ آج لوگ اختلاف کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ اس مسئلے کا بھی حل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یوں فرما دیا کہ آپ یوں کہو بڑوں میں سب سے پہلے ایمان ابو بکر لائے ہیں، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ لائی ہے، اور بچوں میں حضرت علی ایمان لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور کی خدمت کرنا، حضور کی غلامی میں رہنا، حضور کے جوتے مبارک اٹھا کے چلنا، حضور کا عصا مبارک اٹھا کے چلنا، حضور کا مسواک لے کر کے چلنا، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، چاہے مکے میں رہے چاہے مدینہ میں رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ کو کہا کرتے تھے صاحب السواک والعصا، یہی ہے حضور کے مسواک سنبھالنے والے اور حضور کا عصا سنبھالنے والے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دین کو بڑا قریب سے دیکھا، دین کو بڑا سمجھ رہے، جوانی کی حالت میں ایمان قبول کیا، اور پھر دیکھا حضرت سیدنا عمر فاروق نے معلم بنا کے بھیجا، اور پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ وہ کسی شاعر نے کہا
کہ الفقہ ذرو ابن مسعود القمۃ حسادہ ثم ابراہیم دباسو نعمان طاہنہ یعقوب عاجنہ محمد ثابت والعاقل الناس کہ فقہ تو عبداللہ ابن مسعود کی کھیتی ہے اور حضرت القمہ اس کے بونے والے ہیں، حضرت ابراہیم اس کے کاٹنے والے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے پیسنے والے ہیں، حضرت امام ابو یوسف اس کے گوندنے والے ہیں، حضرت امام محمد پکانے والے ہیں اور امت اس میوے کو کھانے والے ہیں۔ شہر کوفہ جو ہے مسکن حضرت نعمان کا، واہ واہ شہر کوفہ جو ہے مسکن حضرت نعمان کا، سر ہے وہ اسلام کا، مخزن ہے وہ ایمان کا، ہے یہ قول عمر اور یہ قول علی، قبہ اسلام کہنا قول ہے سلمان۔ اسی کوفہ میں سن 80 ہجری میں میں عرض کر رہا تھا زوتی جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے کوفہ تو وہ ہجرت کر کے کوفہ آ گئے، بڑی خدمت کیا، نذرانے دیتے، فالودہ وہ بہت پسند کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی سبق آیا کہ جو خود پسند ہونا وہ اپنے بزرگوں کو، تو ایک دن فالودہ لے کے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت علی نے تناول فرمایا، جب دیکھا کہ موقع اچھا ہے تو اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت ثابت کو لے کر کے آ گئے، حضور انہیں اپنی دعاؤں سے نواز دیں۔ حضرت مولا علی نے تحنیک دی اور دعائے خیر و برکت عطا فرمائی کہ جا اللہ تیرے اس ثابت کی نسل میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس دعا کا ظہور سن 80 ہجری میں ہوا کہ آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے سبحان ابو اللہ حنیفہ جو ہے نا، یہ حضرت امام اعظم کی کنیت ہے۔ ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ابو حنیفہ حنیفہ کا باپ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی، ان کی طرف یہ منسوب ہے، نہیں ایسا نہیں۔ ابو حنیفہ کئی قول ہیں، سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ حنیفہ سے مراد یہاں دین حنیف ہے اور یہ مخفف ہے، اس کا پورا جملہ بنتا ہے ابو الملت و حنیفہ۔ جیسے ہم بولتے ہیں نظام الدین اولیاء ہے نا بھائی، دلی میں مرکز عقیدت نظام الدین اولیاء کا مزار مبارک، کیا بولتے ہیں نظام الدین اولیاء، تو اولیاء تو جمع ہے نا، ولی کی جمع اولیاء، حضور نظام الدین تو اکیلے تو پھر انہیں اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ واہ تو واہ لکھا گیا کہ اصل میں یہاں جملہ کچھ اور ہے، نظام الدین والملت والاولیاء، ان سب کو مخفف کر کے کہا جاتا ہے نظام الدین اولیاء۔ ایک اور بزرگ کا نام لیں گے، نجم الدین کبرا، نجم الدین کبرا، یہ کیا مطلب کبرا؟ فرمایا ان کا بھی اصل پورا نام ہے نجم الدین والتامت الکبرا، تامت کو ہٹا کر کے کبرا رکھ دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے امام صاحب کی کنیت ہے ابو الملت حنیفہ، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنیں حنیفہ کا ایک معنی اوراق کے بھی آتا ہے، اوراق ورق لکھنا، ایک معنی دوات کے بھی آتا ہے، چونکہ آپ کے پاس 1000 دوات تھا، اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ دوات والا، اس لیے کہ اب کے معنی صرف باپ ہی نہیں ہوتا ہے، والا بھی ہوتا ہے، اور فرمایا گیا کہ اسی طرف نسبت کر کے، اور کہا سنیں سب سے پہلے اگر کسی نے ٹوٹی کا استعمال کیا ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، چونکہ ان کا ایک مسلک ہے، فتویٰ ہے کہ مائع مستعمل پاک تو ہے، مائع مستعمل پاک تو ہے مگر اس سے پاکی حاصل نہیں ہوئی، پاکی حاصل نہیں کیا تو کہا پانی میں ہاتھ ڈال دے تو مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس میں ٹوٹی لگا دے، نل چالو کیا، جتنا پانی گرا آپ نے وہ استعمال کیا، وہ بہہ گیا، باقی جو بچا ہے وہ محفوظ ہے۔ تو سب سے پہلے ٹوٹی کا استعمال آپ نے کیا، اور ٹوٹی کو عربی میں حنیف کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کی کنیت ہو گئی ابو حنیف۔ ذرا غور فرمائیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام اعظم ابو حنیفہ
زندہ باد. امام اعظم ابو حنیفہ کی صرف ایک بیٹا تھے جن کا نام تھا حماد. جن کا نام تھا اب اس کی بھی تاریخ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. صرف ایک بیٹا اور کچھ نہیں. اور نام کیا رکھا؟ حماد. کیسے؟ آپ کھاتے پیتے گھر کے تھے, کاروباری گھرانے سے تھے. آپ کے والد بزرگ حضرت ثابت کا بہت بڑا کاروبار تھا کپڑوں کا. ہر کوالٹی کا کپڑا آپ کی دکان میں دستیاب تھا. بلکہ ایک کارخانہ تھا جہاں ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا. مرد حضرات جو ریشمی کپڑا پہنتے ہیں شرط کے ساتھ کہ جس کا تانا صرف ریشم کا ہو, بانا ریشم کا نہ ہو, وہ بھی کپڑا آپ کی فیکٹری میں تیار ہوا کرتا تھا. اتنے بڑے باپ کے بیٹے. اب جائز سی بات کہ جب باپ کاروباری ہوتا ہے تو اولاد بھی اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھالا کرتا ہے. ہمارے امام نے بھی اپنے باپ کی اس وراثت کو سنبھالا اور 20 سال تک جم کے کاروبار کیا. واہ واہ. کاروبار. ایک دن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا دکان, اپنی مارکیٹ میں دکان تھی. حضرت امام شابی کی نگاہ مجھ پر پڑی. اس نے کہا بیٹے ادھر آؤ. کہاں جاتے ہو؟ کچھ چہرے بڑے روشن ہوتے ہیں. حضرت امام شابی نے فرمایا کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو جہاں جاتا ہے خدا نے اس کام کے لیے تجھے نہیں بنایا ہے. تو اس کام کو چھوڑ دے, ادھر آ, اللہ کو تجھ سے بہت بڑے بڑے کام لے لے. سال کی عمر تھی, دکان تو تھی. آج لوگ تعلیم سے بھاگتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں تو کاروبار پہ تالے لگا دیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی اور میں نے طے کر لیا کہ میں پڑھوں گا اور سب کچھ پڑھوں گا. قرآن بھی حفظ کروں گا, قرآن بھی سیکھوں گا, حدیث بھی یاد کروں گا, تفسیر بھی سیکھوں گا, فقہ بھی سیکھوں گا. اور اس کے لیے اگر مجھے کہیں جانا پڑے تو وہاں بھی جاؤں گا. مگر قدرت جب فیصلہ کرتی ہے اور قدرت جب مدد کرنے کے لیے آتی ہے, میرے امام فرماتے ہیں میرے رب کا مجھ پہ فضل تھا, مجھے کوفہ سے کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس لیے کہ حضرت امام حماد کا مدرسہ تھا جہاں سارا علم مجھے. حضرت امام حماد کا مدرسہ. یہ کون مدرسہ ہے؟ جو عبداللہ ابن مسعود نے قائم کیا تھا. یہ کون مدرسہ ہے؟ جب عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا تو حضرت علقمہ نے وہاں کی پرنسپل کا عہدہ سنبھالا تھا. یہ کون مدرسہ ہے کہ جب حضرت علقمہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم نخعی نے اس کی گربان پر اس کے سارے انتظامات کو اپنے قبضے میں لیا. یہ وہی مدرسہ ہے کہ ابراہیم نخعی کی وفات کے بعد حضرت امام حماد نے اس کی صدارت کو 20 برس تعلیم حاصل کیا اور پھر پڑھا. کاروبار بھی چالی. انہوں نے اپنا ایک بزنس پارٹنر بنایا تھا حضرت حفص ابن عمیر, اور انہیں نصیحت کی تھی سنو, کپڑا جیسا ہو ویسی قیمت ہو. اگر عیب ہو تو گاہک کو وہ عیب دکھا دینا. مغرب کے بعد دکان نہیں کھولنا, اس سے پہلے دکان بند ہو جانی چاہیے. کیوں؟ حضور اگر مغرب کے وقت بھی کوئی گاہک آ جائے تو بیچ لینے میں کیا حرج ہے. اب دیکھیں تقویٰ کیا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں زندگی گزاروں تو حضرت ابو بکر صدیق کی طرح گزاروں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے, صحابہ میں سب سے اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق ہے, صحابہ میں سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے, صحابہ میں سب سے زیادہ اتقا ابو بکر صدیق ہے, صحابہ میں سب سے زیادہ ازہد ابو بکر صدیق ہے, صحابہ میں سب سے بڑے اجود ابو بکر صدیق ہے, صحابہ میں سب سے بڑے اصحا ابو بکر صدیق ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کی بھی مکے میں کپڑے کی دکان تھی, اسی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت امام اعظم نے حضرت ابو بکر کی سنت کو ادا کیا اور کپڑے کے کاروبار. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ مغرب کے بعد اس لیے نہیں بیچنا کہ ہو سکتا ہے لائٹنگ کا تو دور تھا 1300 برس پہلے, اس طرح تو نہیں تھا کہ دکان میں بہت سارے قمقمے لگا دے. اب تو دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ لائٹ ایسی لگا دیتا ہے کہ کلر چینج ہو جاتا ہے. دکان سے کچھ لے کر کے آ رہا گھر میں, لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. یار آپ نے طریقہ غلط اختیار کر لیا ہے نا. کس طرح برکت ہوتی ہے سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ
ایسا نہیں ہے کہ کماتے تھے تو سارا پیسہ اپنے گھر میں خرچ کرتے. فرماتے نہیں, 40 ایسے طالب علم تھے جن کا خرچہ آپ برداشت کیا کرتے تھے. جب گھر والوں کا کپڑا خریدتے تو کوفہ کے تمام علماء کا کپڑا بھی خریدا کرتے تھے. جب اپنے گھر کا سامان خریدتے تو کوفہ کے غریبوں کا بھی سامان خریدا کرتے تھے. اور اتنا ہی نہیں, فرماتے ہیں ایک رقم میں نے الگ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو میں اسے قرضہ بھی دوں. لوگ مال لیتے ہوئے قرضہ نہیں دیتے. برکتیں کیسی ہوتی ہیں ذرا غور فرمائیں. حضرت سیدنا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, ان کا نام یعقوب تھا, ابو یوسف ان کی کنیت. میرے والد کا انتقال ہو گیا, 4-5 بہنیں تھی. ماں نے ایک دھوبی کی دکان پہ مجھے لگا دیا, میرا بیٹا ہے کچھ کام سکھا دینا اور کچھ اجرت بھی دے دینا. میں کام کرنے لگا. دوسرا دن تھا, میں جا رہا تھا, امام صاحب کی درسگاہ پر میری نگاہ پڑی. میں وہیں رک گیا اور باہر سے جھانکنے لگا. دیکھتا رہا, لمحوں بیت گئی. اب اچانک امام پاک نے آواز دیا, اے شہزادے کہاں جا رہے ہو, اندر چلے آؤ, کیوں باہر کھڑے ہو. میں ان کے بلانے پہ آ گیا اور گیا تو میں بیٹھا ہی رہ گیا. 1 دن, 2 دن, 3 دن, یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا. مہینہ گزرنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا جہاں کام کرتے ہو وہاں کی مزدوری کو لا کر کے دو. پھر میں نے کہا امی میں تو کام کرنے گیا ہی نہیں. کہا پھر کہاں جاتے ہو. کہا امام صاحب کے مدرسے میں جاتا ہوں. ماں بڑی غصے میں آ گئی, میرا ہاتھ پکڑا, لے کے امام پاک کی بارگاہ میں آئی اور کہا امام صاحب معاف کیجئے, آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں, آپ کا کام تو چل جائے گا, لیکن ہم غریب ہیں, اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے, ہماری بچیاں بھی ہیں. اگر یہ آپ کے پاس آئے گا تو ہمیں کھانے کو روٹی کون دے گا, ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. اور وہ بڑے تیز جملوں میں بول رہی ہے. امام صاحب سن کے مسکرا رہے ہیں. کہا بی بی غصہ ختم کر, اپنے بیٹے کو پڑھنے دے. کہا پڑھ کر کے کیا کرے گا, اور یہ پڑھے گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے کرنے لگا. امام صاحب نے فرمایا بی بی بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. فرماتی ہے کہ میں نے کچھ بڑھا کے کہہ دیا, مہینے کا 4 دینار. دینار ٹوٹتا ہے تو درہم بنتا ہے, درہم ٹوٹتا ہے تو اشرفی بنتی ہے. میں نے کہا 4 دینار. امام صاحب نے فرمایا بی بی جا, پہلی تاریخ سے پہلے ہر مہینہ 4 دینار تیرے گھر پہنچ جایا. امام ابو یوسف فرماتے 20 سال میں نے علم حاصل کیا ہے اور 20 سال تک میرے گھر کا خرچہ امام پاک نے برداشت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا تھا بی بی اپنے بیٹے کو پڑھنے دے, یہ پڑھ لے گا. میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس تخت پہ بادشاہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اسی تخت پہ بیٹھ کے تیرا بیٹا بھی کھانا کھائے گا. اور وہ زمانہ جب مسلمانوں کا گولڈن ایج آیا, خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام ابو یوسف کو قاضی القضات کا عہدہ بنایا دیا, چیف جسٹس بنایا. تو وہ دن بھی آیا کہ حضرت زبیدہ جو بزرگوں کی بڑی عقیدت مند تھی, فلودہ تیار کر کے, حلوہ تیار کر کے لے کر کے آئی. ایک ہی تخت پہ خلیفہ ہارون رشید بھی بیٹھے ہیں, امام ابو یوسف بھی بیٹھے ہیں. اور جب پیش کیا تو امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خلیفہ ہارون رشید پوچھتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں, کیا کھانا پسند نہیں آیا. فرماتے نہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میرے شیخ کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ آج سے 60 سال پہلے میرے امام نے فرمایا تھا ابو یوسف بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا. کہ ہمارا بچہ حافظ بن کے کیا کرے گا, ہمارا بیٹا مولوی بن کے کیا کرے گا, کیا مل جائے گا اسے. زیادہ سے زیادہ مسجد کا مصلی ملے گا, زیادہ سے زیادہ مدرسے کی درسگاہ ملے گی. اللہ کی عزت کی قسم دنیا جہان کی ساری عزتیں ملتی ہیں تو مدینے والے کے علم کے وارثوں کو ملا کرتی ہے, نبی کے چاہنے والوں کو ملا کرتی ہے. کوئی کتنا بڑا پڑھ لے ڈگری تو مل سکتی ہے, اگر عزت ملتی ہے تو علم دین حاصل کرنے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخری بات عرض کرتے ہیں, حضرت امام پاک نے 55 حج کیے. کتنا مقصد کیا تھا. کچھ ککڑ مکتے ہیں جو کہتے ہیں یہ امام اعظم ہے جن کو 11 حدیثیں یاد تھی, صرف 11 حدیث. سب سے بڑے محدث اس زمانے میں اگر کوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ. 4 سال کی عمر سے آپ کے والد بزرگوار حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے.
بصرہ جاتے تو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے، شام جاتے تو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے، ہر سال حج کرنے جاتے تو اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ مقصد کیا تھا؟ بصرہ میں صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، ان سے حدیث بھی سیکھ لیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 4000 شیوخ سے حدیث حاصل کیا ہے اور اس حدیث پہ عمل کیا ہے جس کا راوی مجھے میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ قابل اعتبار۔ واہ واہ واہ، حدیث بھی مانا جائے تو 4000 حدیث ہو گئے۔ تو حج کرنے آپ جاتے کہ جاؤں، کوئی نئی بات، کوئی حضرت عطا ابن نعرہ رباح تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، جشن امام اعظم ابو حنیفہ 55 حج فرمائے اور آخری یقیناً میرے بعد فوراً جو ہے حضرت کا خطاب نایاب ہوگا اور 2-4 منٹ کا وقت میرے پاس ہے۔ آخری حج ذرا غور فرمائیں، تو جب آپ آخری حج کرنے کے لیے گئے تو اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ بیت اللہ شریف کے خدمتگاروں کو پیش فرمایا اور ان سے گزارش کی کہ مجھے کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ 4 ہی اشخاص ہیں جنہوں نے کعبے کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، ان میں ایک نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اجازت مل گئی اور کس طرح نماز ادا کی ہے ذرا غور فرمائیں۔ ایک ٹانگ پہ 1 رکعت میں نصف قرآن شریف ختم کیا، دوسری ٹانگ پہ دوسرا نصف قرآن شریف ختم کیا اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں یا رب عرفت حق معرفتک وما عبدت حق العبادت فہب لی نقصان الخدمت لکمال المعرفت۔ اے اللہ میں نے تجھے جانا تو میں نے تجھے پہچانا تو، اے اللہ مجھے تیری معرفت تو حاصل ہوئی مگر میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، میں تیری عبادت کا حق نہ۔ ذرا غور فرمائے، اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ اور غرور کرنے والے، تیرا سجدہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا نہیں ہوا۔ یہ کیسا انوکھا سجدہ ہے کہ جہاں صرف امام ابو حنیفہ کا سجدہ ہے، اللہ کا گھر ہے یا اللہ کا جلوہ ہے، دوسرے کسی کی نگاہ نہیں ہے، ریا سے پاک ہے، دکھاوے سے پاک ہے، گر گرا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ ایک ختم قرآن کر دیا ہے 2 رکعت میں، کہتے ہیں میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا مگر تو بڑا کمال رحم والا ہے، بڑا کرم والا ہے، اے مولا فضل فرما کے مجھے معاف فرما دے۔ راویوں کا بیان ہے آپ دعا فرما رہے تھے، بیت اللہ شریف کے کونے سے آواز آتی ہے فنودی من زاویۃ البیت عرفت واحسنت واخلصت الخدمت غفر لك ولمن على ذلك مزالت ولمن على مذهبك الى قیام الساعة۔ اے ابو حنیفہ تو نے مجھے پہچانا، میری عبادت بھی اچھی کیا، میری خدمت کا حق بھی ادا کیا، جا میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک تیرے مذہب پہ چلنے والے تمام حنفیوں کو بھی بخش دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سماعت اعظم اہل سنت والجماعت ہم ہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس رسول ہے تو رسول اعظم، فاروق ہے تو فاروق اعظم، امام ہے تو امام اعظم، غوث ہے تو غوث اعظم۔ اور سنیں جب یہ چند برسوں پہلے ہند و پاک کی سرزمین پہ کچھ کٹھ ملے پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو قادری بھی کہتے تھے، حنفی بھی کہتے تھے اور پھر اولیاء کی عظمت کے منکر بنے، شان رسالت میں انہوں نے بکواس اور گستاخیاں کیا، اللہ کی شان پر بھی اس کے قلم کا تیور جب چڑھا تو بریلی کے تاجدار نے ان کا چہرہ بھی بے نقاب کیا اور اس سے بچایا بھی۔ تو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم وہ سنی ہیں، حنفی ہیں، قادری ہیں، بریلی ہیں جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے اور اللہ کی بندگی کے فضل سے، مصطفیٰ کی بشارت سے اور اپنے بزرگوں کے کرم سے ہم ہی جنتی مسلمان۔
شہر کوفہ جو ہے جو مسکن حضرت نعمان کا، سر ہے وہ اسلام کا، مقصد ہے وہ ایمان کا، ہے یہ قول عمر پھر ہے یہ قول علی، قبہ اسلام کہنا قول ہے سلمان کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔